بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر افاقی. پروگرام ہے ضمیر کی آواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس ٹی وی. ہم اس وقت ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جو مستقبل کی تعمیر نو کرنے جا رہے ہیں. وہ اس وقت ہم جواد احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. جواد احمد صاحب کا تعلق بیسیکلی تو جب سٹارٹ لیا تھا انہوں نے تو گلوکاری سے لیا تھا. پاکستان کے معروف سنگر ہیں، سنگیت کار ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. اس کے ساتھ بہت بڑے خود بھی ڈبیٹر بھی رہے ہیں. ان کے والدین کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے تھا اور انہوں نے افواج پاکستان کے لیے بہت سارے نغمے بھی لکھے، شاید ڈرامے بھی لکھے اور ان میں انہوں نے کام بھی کیا. یہ تو ہم جانیں گے ان سے کہ اس میں انہوں نے کس طرح کی پرفارمنس کی. اور اس کے ساتھ پاکستان برابری پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی اور ایک جد و جہد کرتے رہے سیاست کے خارزار میں. اس کے بعد 2018 میں حلقہ 131 سے آپ نے MNA کا الیکشن لڑا اور اس میں 400 ووٹ حاصل کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں صرف سیاست جو ہے وہ جاگیرداروں کا حق ہے، بیوروکریٹس کا حق ہے، پیسے والوں کا حق ہے، وہاں پر جواد احمد صاحب نے اگر 400 ووٹ لیے ہیں تو وہ بھی ہم اسے کامیابی اس لیے گردانتے ہیں کہ نہ تو ان کی کوئی بہت بڑی کمپین تھی، نہ ان کے پاس پیسہ تھا اتنا، اپنی ہی بل بوتے کے اوپر. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دوران میں 8 سال کے عرصے میں ملک کے طول و عرض میں کہ بینرز لگے، وہاں پر سلوگن لکھے گئے، مہنگائی کو پھانسی دو، عوام کے حق کی بات کرتے ہیں اور ان کے شعور کی بات کرتے ہیں، ہر آدمی کو مساوی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم آج ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کریں گے، پوچھیں گے کہ آپ ایک اتنا اچھا پیشہ جو آپ کا تھا، شعبہ جسے ہم کہتے ہیں سنگیت یا یہ گلوکاری، گانا جس سے ہم لوگوں کی روح کی تسکین کرتے ہیں، اور ایک اتنا بڑا فیم آپ کو مل رہا تھا، اسے چھوڑ کر آپ سیاست کے خارزار میں کیوں آئے اور آپ کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح سے اس ملک کو جس کے ایک ایک کونے پر کرپشن اور مختلف حوالوں سے ہم اگر دنیا کے وہ جائیں اس کے تو ہم کسی پیڈسٹل پہ کھڑے نہیں ہیں، ہماری کوئی کل سیدھی نہیں ہے، ہمارا سسٹم جو اس وقت کلیپس ہو چکا ہوا ہے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے پاس ان کی پٹاری میں کیا ہے. جی ویلکم ٹو دا شو جواد صاحب. بہت شکریہ جی. ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے آپ نوجوان ہیں، جذبہ ہے آپ کا، آپ کے سلوگن بھی دیکھے، آپ کی باتیں بھی سنی، آپ کے ہم نے کچھ جلسے بھی دیکھے، اور ایک بات کہ آپ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں. تو سیاست میں آپ کیوں آئے؟ اچھا افاقی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں الیکشن لڑا تھا نا 2018 میں، ہم نے اس وقت اپنی پارٹی بنائی تھی اور 4 سال ہو گئے ہماری پارٹی کو. آپ سمجھیں تو 4 سال کے اندر ہم نے اس ملک کے اندر ایک نئی پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے، اور یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے اور اس کے باوجود یہ لوگوں کے اندر گئی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی ہے ہماری. لیکن جو میں الیکشن لڑا تھا وہ میں 3 لوگوں سے لڑا تھا 2018 میں، اور وہ سمبولک الیکشن تھا. میرے جیسا آدمی جس کو لوگ جانتے ہوں، وہ اگر کسی ایسے حلقے سے لڑتا جس میں کمزور کینڈیڈیٹ ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا جن کا لوگوں کو، اسمبلی میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ بھی نہیں آتے، تو بہت سے لوگ ہیں جہاں پہ اب ان کے خلاف لڑ سکتے تھے. لیکن میں نے انتخاب کیا تھا، علامتی طور پہ میں لڑنا چاہتا تھا. میں نے عمران خان کا، شہباز شریف کا اور بلاول بھٹو زرداری کا انتخاب کیا. NA 131 میں میں عمران خان کے خلاف لڑا. عمران خان میرے سامنے ہدف تھے، خواجہ سعد رفیق نہیں تھے. اسی طرح شہباز شریف جو تھے وہ چونکہ ہیڈ تھے اس وقت، نواز شریف نہیں لڑ رہے تھے، تو ان کے خلاف میں لڑا NA 132 میں. اور پھر میں NA 246 کراچی لیاری، وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کے سامنے لڑا، صرف اس لیے کیونکہ یہ پارٹی 75 سال میں کبھی ایسی پارٹی نہیں بنی جو یہ کہہ کے بن رہی ہو کہ ہم عوامی سطح پہ ایک عام لوگوں کی پارٹی بنا رہے ہیں جس میں سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز کا داخلہ بند ہے. تو اس کو علامتی طور پہ اگر آپ نے نہیں لے کے چلنا شروع سے ہی، تو پھر لوگوں تک بھی نہیں جاتی یہ بات. تو میں نے یہ الیکشن ہارنے کے لیے لڑا.
ان سے کون جیت سکتا تھا؟ مطلب ان تینوں سربراہان سے، ان سرمایہ دار پارٹیوں کے سربراہان سے کون جیت سکتا تھا؟ لیکن میں بجائے کہ میں کسی اور حلقے سے لڑتا اور میں جیتنے کی کوشش کرتا، میں نے اس بات کو سامنے رکھ کے ایک قربانی دی. پیسہ بھی میرا خرچ ہوا، میرے لوگوں نے مجھے کہا بھی یار اتنے تھوڑے ووٹ، یہ بھی کہا اس ملک میں جتنی میرا پیار اور عزت مجھے ملی ہے وہ بھی تھوڑی بہت افیکٹ ہوئی. لوگوں نے تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی سمجھا کہ یہ نان سیریس بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر حل ہی صرف یہ ہے کہ عام لوگ موبلائز ہوں پولیٹیکلی، عام لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آئیں، عام لوگ اپنی پارٹی بنائیں، اور عام لوگ آخر کار الیکشن لڑ کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں اور اسمبلیوں میں جا کے اپنے لیے کچھ کریں. یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. بڑی خوبصورت بات کی. عام آدمی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کی بات جب ہم عام ہوتے ہیں، پولیٹیشین بھی ہمارے سارے اس وقت بہت کرتے ہیں، لیکن جب ہم خاص بنتے ہیں تو پھر عام آدمی کہیں دور رہ جاتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہمارے ہاں. ہم نیبر میں دیکھتے ہیں تو ہماری ایک عام آدمی پارٹی ابھی جیتی ہے، وہاں پر آپ کو ان کا سویپر بھی جو ہے ایک الیکٹ ہوا ہوا نظر آئے گا اور کلرک بھی نظر، لیکن انہوں نے پھر اس کے ساتھ ان کو وہ وزارتیں بھی دی. کیا آپ جب کبھی آپ کو کامیابی ملے اور آپ اس سطح پر رہیں تو آپ چاہیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کو بھی آپ اسمبلی میں بھیجیں اور وہ قانون سازی کریں اس ملک کے لیے؟ افاقی صاحب ہم تو کہہ ہی صرف یہ رہے ہیں، ہم تو سارا دن یہی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ ٹی وی پہ ہو، جیسے وہ آپ جیسے اتنے زبردست پرانے اور جہاں دیدہ تجربہ کار جرنلسٹ ہوں، یا ایون ہم جب اپنی اسپیچز کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ہم عام لوگوں کو ہی سیاست میں لانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی قربانی تو میں خود دے رہا ہوں کہ اب میں الیکشن بھی نہیں لڑ رہا، کیونکہ تاکہ یہ بھی نہ لگے کہ یہ آدمی جو ہے اب اس کو شوق ہو گیا ہے کہ یہ میں نے کچھ بننا ہے اور میں لوگوں کو بیوقوف بناؤں 10-15 سال اور پھر آخر کار انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں جن لوگوں کے ساتھ عمران خان بیٹھ گیا آخر میں. تو میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا، میں تو کہتا ہوں الیکشن بھی نہیں لڑوں گا، آپ لوگ الیکشن لڑیں. تو اس لیے جو عام لوگ آپ بات کر رہے ہیں ہم انہی لوگوں کو سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں جن کی آپ نے بات انڈیا میں کی، جو کہ عام آدمی پارٹی میں اروند کیجریوال یا ان کے لوگ انہوں نے یہ کام کیا. یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستانی ہی جو یہاں پر کبھی زندگی میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں کے پارلیمان کے رکن بھی ہیں، بلکہ کئی ان میں سے وزیر بھی بنے ہیں اور ڈلیور بھی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے، مطلب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے اس میں بڑی دلچسپی بھی ہے اور آپ سے ہی میں سننا بھی چاہتا ہوں کہ جہاں 20-20 کروڑ روپے میں ایک MNA بکتا ہے اور اس قدر پیسہ انوالو ہے، اس طرح کی سیاست میں آپ کس طرح سے اپنا مقام بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اصل میں میری پارٹی کو نا ایک ایسا فائدہ ہے جو کہ اور پارٹیز کو بھی آخر کار یہی فائدہ ملا کہ آپ جو بھی پارٹی دیکھ لیں نا پاکستان میں، جو مین سٹریم پارٹی ہے جو بڑی ہوئی ہے، تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے لوگ یا ایک دو لوگ یا ایک آدمی یا ایک عورت ان کے بل پہ ہوئی ہے جن کو پہلے سے لوگ جانتے تھے. مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کو لے کے آیا گیا، اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، داخل کیا سیاست میں، آخر کار انہوں نے پارٹی بنائی. انہوں نے کاغذ بھی پھاڑے جا کے، وہ گمکر بھی تھے، وہ گمکس بھی کرتے تھے، انہوں نے بڑی بڑی چیزیں کی، انہوں نے تاشقند کے اوپر بھی ایک مسئلہ کھڑا کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال وہ ایک امیج جب بن گئے تو انہوں نے پارٹی بنا لی اور لوگوں کو اکٹھا کیا. اس زمانے میں بائیں بازو کی ایک بڑی موومنٹ تھی چونکہ پاکستان کے اندر، تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ میں لایا اور آخر کار ایک مزدوروں کسانوں کو بھی، انٹلیکچوئلس کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، جرنلسٹ کو، سب کو ملا کے آخر کار انہوں نے پارٹی بنائی. تو وہ ایک ایسے آدمی ہی بنا سکتے تھے جو وزیر خارجہ رہے ہوں، جو باہر جنہوں نے جا کے عالمی طور پہ اپنا ایک وہ پھاڑنے سے، کاغذ پھاڑنے سے ایک نام بنا لیا. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں نواز شریف کی طرف، نواز شریف کو پھر اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، پہلے وزیر خزانہ بنایا، ان نون آدمی تھے، وزیر خزانہ کے بعد چیف منسٹر بنا دیا، چیف منسٹر کے بعد پھر وہ پرائم منسٹر بنے اور پارٹی بھی انہوں نے اپنی بنائی. اور پھر پارٹی بنا کے پھر اس کے بھی دو حصے ہوئے تو پھر اپنی ایک علیحدہ پارٹی بنائی، جیسے کاف علیحدہ ہے اور نون علیحدہ ہے، پہلے یہ اکٹھے تھے. اب ہم عمران خان پہ آ جائیں، عمران خان نے بھی یہی کام کیا کہ وہ پہلے سے مشہور تھے. مجھے صرف یہ فائدہ ہے کہ مجھے ملک میں کروڑوں لوگ اس وقت جانتے ہیں میری شکل سے، میری آواز سے، میرے گانوں سے. اور جب میری شکل لے کے پارٹی جاتی ہے نا کہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس ملک کے 100% لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے 70-80% تو لوگ جانتے ہیں. تو ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا نام اندر چلا جاتا ہے لوگوں کے.
یہ ایک تو یہ ہمیں فائدہ ہے. دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آئیں سیاست میں, تو ہم ان کو ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا. آپ کو کمیٹیز بنانی پڑیں گی, آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا لوگوں کو, آپ کو پیسہ عام لوگوں سے ہی لے کے انہی کو آگے لے کے آنا پڑے گا. کہ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی پول کرنا یا کمیونٹی فنڈنگ ہونی. اور یہ جو آپ نے ابھی یورپ کی مثالیں دی ہیں, لیبر پارٹی بھی ایسی الیکشن لڑتی ہے, ابھی عام آدمی پارٹی نے بھی ایسی الیکشن لڑا ہے. ہاں ہمارے الیکشن میں زیادہ پیسے انوالو نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں, ہوتے ضرور ہیں, تو وہ ہم کمیونٹی موبلائز کر کے کریں گے. نیکسز ہے نا, یہ ایک نیکسز ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو مافیاز ہیں اس وقت ہمارے سارے اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, وہ قومی اسمبلی ہو, وہ صوبائی اسمبلیاں ہوں, وہ سینٹس ہوں, وہاں پر ابھی تک اس وقت عام آدمی کی, جس کا آپ ذکر کرتے ہیں, جس کے آپ اسپوکس مین بھی ہیں, جس کے لیے آپ جدوجہد بھی کر رہے ہیں, اس کی نمائندگی نظر نہیں آ رہی. لیکن اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب سیاست میں اس قدر پیسہ انوالو ہے, بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں, الیکٹیبل انوالو ہیں, اور پھر سب سے اہم یہ ہے کہ کچھ قوتیں بھی ایسی انوالو ہیں جو پیچھے سے جب تک ان کا دست شفقت نہ ہو تو کوئی پارٹی یا کوئی رہنما یا کوئی لیڈر جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جگہ بنے گی آپ کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے, لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ دیکھیے اگر میں اس طرح کی باتیں کروں نا, جیسے ایک دفعہ فیصل واوڈا کو, کیونکہ پی ٹی آئی جھوٹ بہت بولتی ہے, ان کے بارے میں ایک لفظ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. میں اس طرح سمجھتا ہوں. ایک دن آئے ٹی وی پہ, انہوں نے کہا جی کہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا جی کچھ ہفتے کے اندر نوکریوں کی برسات ہو گئی. اچھا, جب بعد میں ان سے پوچھا گیا, ہفتے گزر گئے, لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا جی میں نے تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ صرف کہہ دیا تھا. مطلب یہی عمران خان کرتے ہیں, گھبرانا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, اور آخرکار ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ نہ آئے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی تو ہم پھر بھی یہ سب کچھ کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. تاریخ میں ثابت ہے, لوگ ایسی پارٹیاں جو لوگوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں, عام لوگوں کی, اگر اس میں وہ نہیں آتے تو وہ پارٹیاں نہیں بنتی, بڑی بھی نہیں ہوتی. رہ گئی بات اسٹیبلشمنٹ کی, یا جو بھی آپ بات کریں کہ مختلف قوتیں یا ادارے جو بھی آپ نام لے لیں, بات یہ ہے کہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا پیار بھی کرتے ہیں. میں بائیں بازو کا آدمی ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا جو اپنا رول ہے ان کا وہی ان کو ادا کرنا چاہیے. اگر یہ میرے پاس آتے ہیں, ہم چائے پئیں گے, ہم گپیں ماریں گے, ہم ملک کی صورتحال میں بھی بات کریں گے, لیکن ہم سپورٹ جو ہے وہ ایک آنے کی بھی ان سے نہیں لیں گے. اور یہ ان کو پتہ ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا. میں نہ تو عمران خان ہوں, نہ میری پارٹی پی ٹی آئی ہے, نہ ہم نواز شریف ہیں, نہ ہم ارشد داری ہیں, نہ ہی ہمیں اقتدار کا شوق ہے. ہمیں تو اس ملک کے اندر جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ علاج نہیں کرا سکتے, جو لوگ تعلیم نہیں دے سکتے بچوں کو, جن لوگوں کے روز گھروں کے اندر روز جنگیں ہوتی ہیں, ان کے آپس میں بھی ہوتی ہیں اور ان کی زندگی سے بھی ہوتی ہے, روز لڑنا پڑتا ہے, ہم ان کے لیے کھڑے ہیں اس لیے کہ ہمیں ان کا درد محسوس ہوتا ہے. تو اگر اس کے لیے ہمیں یہی کام کرنے ہیں پھر جو باقیوں نے کیے ہیں, تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جن مافیاز کی آپ بات کر رہے ہیں, جس میں سرمایہ دار, جاگیردار مافیاز, وڈیرے, قبائلی سردار, سیاسی پیر, یہ سارے موجود ہیں. یہ تو نیکسس ان کا توڑا ہی صرف پولیٹیکلی جا سکتا ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اگر پولیٹیکلی توڑنا ہے تو آپ کو عوام میں جانا پڑے گا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ میں 100% شیورٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے جو بھی تاریخ دیکھی ہے اور جو میں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, بڑے عرصے سے میں بائیں بازو کی پارٹی کے ساتھ بھی ان کا میرا تعلق رہا ہے بڑا. میرا ڈاکٹر لال خان کے ساتھ تو بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب کوئی بھی پارٹی کسی بھی ادارے کے ساتھ مل کے حکومت میں آتی ہے تو وہ ایک تو اپنی حرص اور اپنی لالچ اور اپنے اقتدار, اور سب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. عمران خان ہو گئے, نواز شریف ہو گئے, آصف داری ہو گیا, اب ان کی نئی پیڑھیاں آ گئیں, وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو وہ تو اپنے حرص کے لیے آتے ہی ہیں. لیکن ان کو وہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ آئیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کیسے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل میں کیا کرنا ہے. تو یہ نہ کہیں صرف کہ اس ملک میں جب لوگ کہتے ہیں جی اداروں کا قصور ہے, نہیں, پولیٹیکل پارٹی ایسی کوئی ہے نہیں جو عوام کے اندر جائے. آج اگر یہ چاہیں, آج اگر ان تینوں میں سے ایک پارٹی بھی چاہے, یہ ایک اعلان کرے نا, صرف ایک اعلان کہ ہم اپنے تمام جتنے یہ سرمایہ جگیردار ان کو ہم فارغ کر کے عام لوگوں کو لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں, محلوں کی سطح پہ ہم آرگنائز کرنا چاہتے ہیں ہماری پارٹی کو, تو ان کو اتنی بڑی قوت ملے گی اس ملک کے اندر عوام سے. اور اتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, آپ کے بچے ہوں گے, ان جو میرے سامنے دو نوجوان بیٹھے ہیں, ان کو اتنا کچھ پتا ہے, دلیر لوگ ہیں, علم والے لوگ ہیں, درد مندی والے لوگ ہیں, اور لوگوں کو جوڑنا جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا نا یہ, تو انہوں نے کچھ فائدہ بھی تو دیا نا. مطلب لوگ آئے بھی
انہوں نے فائدہ بھی دیا، اور فائدہ دیتے دیتے جب انہوں نے وہ کہتے ہیں کمند انہوں نے اپنی توڑی، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے اندر کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا، کہ میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے دو طبقات کے درمیان میں، امیر و غریب کے درمیان میں مصالحت کرانے کی کوشش کی، جبکہ طریقہ فیصلہ یہ ہے کہ آخر کار آپ کو ایک طبقے کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے تو اس کی قربانی جان دے کے دی، اس کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو انہوں نے کیا، جب جہاں تک وہ انہوں نے کیا وہ بھی صرف وہی کر سکتے تھے، اور اس سے آگے جو انہوں نے نہیں کیا اگر وہ بھی کر لیتے تو اس ملک کے اندر یہ جو آج مافیاز ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہیں یہ ختم ہو چکے ہوتے، عام لوگ پولیٹکس میں موجود ہوتے۔ آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کے لیے آپ کا پیغام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عام آدمی تک ابلاغ کرنے میں، اپنا پیغام پہنچانے میں وہ کون سی کمی ہے جس کی جو اگر دور ہو جائے تو آپ عام لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ سپورٹیو نہیں ہے ایسی تمام پارٹیز کے ساتھ جو کہ عام لوگوں کی بات کرتی ہیں، کیونکہ میڈیا خود جو ہے وہ اس سرمایہ داری کے اندر حصہ دار ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ ادارے ہوں پاکستان کے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں، چاہے وہ جاگیردار ہوں، وڈیرے ہوں، آخر کار ان کا ایک نیکسس ہے جس میں بیوروکریسی، ہمارے مولانا حضرات وہ والے اچھے والے نہیں، وہ جو کہ سیاست کرتے ہیں، پھر یہ جو ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، یہ سب مل کے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہی ہے کہ میڈیا ان کو اس لیے لے کے چلتا ہے کیونکہ میڈیا کو بھی فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جیسی پارٹیز کے پاس یہ دینے کو کچھ ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری اتنے کی کیمپین کر دیں، ہمارے لوگوں کو آپ بلا کے بات کریں، پھر ہم جو بات بھی کرتے ہیں نا وہ بات بھی جو ہے وہ چونکہ کیک ہوتا ہے نا جی، ایک اکانومی کا کیک ہے، یہ معیشت کا کیک ہے، اس کیک میں سے جو حصے داری ہے وہ 2% کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 90% کیک کھا رہی ہے، 10% جو ہے کیک جو ہے وہ صرف 98% کھا رہے ہیں۔ اب جب ہم کہیں گے کہ نہیں ہم تو وہ پارٹی ہیں جو 50 پہ آنا چاہتی ہے، تو جس میڈیا کے سرمایہ دار کا حصے داری اس 90% کیک کے اندر ہے وہ ہمیں کیوں پروجیکٹ کرے گا؟ آپ اگر دیکھیں میڈیا جو ہے وہ اسی آپ نے فرمایا کہ اسی نیکسس کا ایک حصہ ہے، کارپوریٹ میڈیا ہے، ظاہر ہے اس نے اشتہارات پہ چلنا ہے یا اس پہ کہاں سے وہ چلے گا۔ آپ میڈیا کے لیے کوئی ایسی کمپین اپنی کیوں نہیں لانچ کرتے ایسی جس سے وہ مطلب ریٹنگ ہے نا، ان کو تو ریٹنگ چاہیے، مثلاً آپ کل 50 لوگوں کو لے کر جیکٹ بنائیں اور باہر نکلیں اور ایک سڑک کو صاف کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک بڑی میڈیا ہے بن سکتی ہے نا، جیسے مطلب یہ عام آدمی پارٹی نے ادھر بھی کیا اور کئی جگہوں پہ کرتے ہیں کہ آپ عوام کو، پبلک کو جب تک انوالو نہیں کریں گے اپنے ساتھ تو آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ وہ ہم کر رہے ہیں، دیکھیں ہم تو اس حد تک بھی کر رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ قوم ہو چکی ہے ڈیڈ، یہ میں آپ کے کیمرے میں بتا رہا ہوں، یہ قوم مردہ ہو چکی ہوئی ہے بالکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ڈنڈے مارتے ہیں نا جب، تو وہ کہتے ہیں کہ یار تھوڑے اور ڈنڈے مار لو، پیسے دے دو، یا وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ ذرا جلدی ڈنڈے مار لو، میں نے کسی کام پہ جانا ہے۔ تو اس کو جگانا اتنا آسان کام ہے نہیں۔ ہم تو ایون یہ کہتے ہیں کہ محلہ کمیٹی جب آپ بنائیں گے تو آپ اپنے محلوں کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل باقاعدہ ان تمام ادارے ہیں نا، واسا ہے، وابڈا ہے، جو بھی پبلک ادارے ہیں، ان کے دفتروں میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ سینکڑوں کی تعداد میں پہلے ہوں گے، پھر آپ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں آپ یہ مسئلے کیسے حل نہیں ہوتے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ موبلائز ہونا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے، ہمیں چھوٹا بہت سوچتے ہیں نا، ان کو دستور میں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ تمام کو ہر اس چیز میں آپ کا حصہ ہے جو اس ملک میں ہے۔ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں اچھا ووٹ دینا ہے، بلیو کریں ان کا ہوتا کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ ان کی نہیں افیلیشن ہی نہیں ہوتی کہ میری کوئی محبت ہے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک زمانے میں محبت تھی لوگوں کی، اس کے بعد آج تک غریب آدمی کی محبت کسی سے نہیں ہوئی، عمران خان سے بھی نہیں ہوئی۔ عمران خان سے غریب آدمی کو کوئی محبت نہیں، مڈل کلاس کو ہے۔ مڈل کلاس کے اندر بہت سی بڑی، کیونکہ مڈل کلاس میں 5-6 کروڑ تو ہے نا، تو اس کے اندر سے لوگ ہیں جو عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہو۔ میں بات کر رہا ہوں غریب لوگوں کی جو کہ 17-18 کروڑ ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے عمران خان جب وہ 20,000 منیمم ویج دے رہا ہے سب کو اس وقت؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے عمران خان آئے یا نواز شریف آئے؟ وہ کیا دیکھتے ہیں ٹائم کے اوپر کس کو دینا ہے ووٹ، وہ دیتے ہیں پھر پیسے پہ 500 روپیہ
ایون بریانی کی پلیٹ کہتے ہیں کچھ دینا تو ہے نہیں اس نے, بریانی کھا لو. پھر تھانے کچہری کے کام, برادری کے روب سے, ڈر سے, نالیاں پکی کرانے سے, جو لوگ اس طرح سوچتے ہوں, اتنا چھوٹا سوچتے ہوں, ان کو موبلائز کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بڑے جو ہے وہ آپ سمجھیں ہدف جو ہے اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے, مطلب آپ سے یہ جاننا بھی چاہتے ہیں اور کہلوانا بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ عام آدمی کی, کیونکہ آپ کا فوکس ہے عام آدمی اور عام آدمی کے مسائل, اور عام آدمی ابھی آپ نے کہا کہ 18 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جو بیچارے اس وقت نان نفقے کے اوپر جو ہے وہ ترس بھی رہے ہیں, روٹی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بھوک ہے, ننگ ہے. ان کو بیچاروں کو تو اسی چیز سے فرصت ملے گی تو وہ کسی نعرے کے پیچھے جائیں گے نا. کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا جو آدمی کیا کہتے ہیں, غم روزگار کا ہوتا ہے, روزگار کا ہوتا ہے, اور بھوک جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے لطافت کو بھی مٹا دیتی ہے. تو اس کو جب تک اس کو ختم ظاہر ہے وہ ضروری ایسا نہیں ہوتا کہ بھوک, لیکن ان کے اندر ایک آپ نے کہا ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے. وہ رمق کس طرح سے جگائی جائے کہ وہ ڈیڈ ہوتی ہوئی جو یہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں اور یہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے, ہم انہیں کون سا ایک نعرہ دیں, کون سی ایک امید دیں. آپ کی پارٹی, آپ ان کو کیا دینا چاہتے ہیں جس سے وہ موبلائز ہوں اور باہر نکلیں, اپنے حق کے لیے لڑیں؟ ابھی سٹارٹ تو ہو گیا وہی کام. دیکھیں اس وقت کراچی میں ہماری ٹھیک ٹھاک بڑی پارٹی ہے. لاہور کے اندر ہمیں میئر کے الیکشن میں جانے لگے ہیں. پارٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہماری آرگنائزرز ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, ممبرشپ کرتے ہیں, آگے سے ہزاروں کی تعداد میں ممبرشپس ہو رہی ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سیاست میں کہتے ہیں کرٹیکل میس ہوتا ہے. کرٹیکل میس اچیو کرنے تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو رہا ہے. وہ ریپلز ہوتے ہیں نیچے, پتہ نہیں چلتا, انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عام آدمی پارٹی جو ہے جب پہلی دفعہ الیکشن میں جیتی ہے, یہ تو بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب پہلی دفعہ جیتی اس سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی پارٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے. دنیا میں بھی پتہ نہیں تھا, انڈیا میں بھی پتہ نہیں تھا, لوگوں کو دلی میں بھی پتہ نہیں تھا. آخرکار وہ ایک کام کر کے آپ ایک جگہ پہ آتے ہیں اور پھر آپ ایک دم ہی ایک مکہ ایک بڑا مارتے ہیں. ہماری پارٹی بالکل اس پروسیس میں ہے اس وقت. یہ جو آپ نے بھی کہا مہنگائی کو پھانسی دو, ابھی آپ نے کہا, ہم نے بھی کہا ہے کہ امیر غریب کا الیکشن ہوگا. یہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم نئے سلوگن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ برابری پارٹی, عام لوگوں کی پارٹی. اب ہم اس کو پھیلانے لگے ہیں ہر جگہ. بلکہ پہلی دفعہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نے میڈیا پہ بھی نہیں بولا, ہم اس کی کیمپین کرنے لگے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو جگانے کے لیے آپ کو آخرکار کیمپینز کرنی ہی پڑتی ہیں. جتنا ہمارے پاس مڈل کلاس کے ایسے لوگ آ رہے ہیں, ہم تو آپس میں پول کرتے ہیں نا. اس پارٹی میں میرے اپنے پیسے لگتے ہیں, میں تو کسی سرمایہ دار سے پیسے نہیں لے سکتا. ایک دو ایک سینیٹر تھے, انہوں نے ہمیں کہا, جس زمانے میں ہماری آرگنائزیشن کا نام تھا انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ, میرا خیال اس زمانے میں شاید آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی جب ہم یہ چلا رہے تھے. تو ایک سینیٹر نے کہا جی کہ ایک پارٹی میں نام نہیں لیتا, چل لے لیتا ہوں جی, پیپلز پارٹی کی سینیٹر نے, کہ جی وہ ہمیں آپ کا وہ بڑا پسند آ رہا ہے تو میں آپ کو فنڈ کرنا چاہتا ہوں. تو ہوا یہ کہ ہم نے سوچا کہ اچھا فنڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آپس سے بات چیت کی, ہم نے کہا یہ ہمیں شامل کیوں نہیں ہو جاتے, فنڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان سے فنڈ نہیں لیا. یہ میں ہماری پارٹی کی باقاعدہ پالیسی ڈیسیجن تھا کہ ہم کیوں لیں جی فنڈ کسی سے, جب ہمارا پارٹی کا پارٹ نہیں ہے وہ, یا ہماری آرگنائزیشن کا, تو ہم اسے فنڈ کیوں لیں. وہ کیوں کیا چاہ رہا ہے, وہ ہم سے کیا چاہے گا بعد میں. تو دیکھیں ہمارے لوگ جو مل رہے ہیں نا آہستہ آہستہ, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نظریہ لاتے ہیں, اپنا ذہن لاتے ہیں, دل لاتے ہیں نا, تو پھر ان کے ساتھ ان کی ریسورسز بھی آ جاتی ہیں. اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن جب وہ پول ہوتی ہیں تو زیادہ لوگ مل کے جو پول کر سکتے ہیں وہ کم لوگ نہیں کر سکتے. وہی ایک 2-4 کروڑ روپیہ جو ایک MNA لگاتا ہے اپنے اوپر, ایک آدمی خود ہی اپنا پیسہ لگاتا ہے تاکہ وہ 10 کروڑ اور کمائے, اس کی جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیسی پارٹیوں کے اندر کوئی 1000-1500 لوگ مل کے الیکشن لڑواتے ہیں اپنے نمائندے کو, اور وہ اپنے پیسے پول کرتے ہیں. وہ 4 کروڑ نہیں بھی کرتے تو وہ 1.5 کروڑ کر لیتے ہیں. وہ کر کے جب اس کو لڑاتے ہیں اور پھر پورے 1000 بندہ کنوینسنگ کرتا ہے, اس کی اپنے دل سے کرتا ہے, تو فیوچر بھی ہوگا انشاءاللہ. ہم مطلب اس کو زوم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ کی ایفرٹس, آپ کی کوششیں, لوگ ملیں, سے فرض کرتے ہیں آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے, آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. نہیں, میں تو پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا. نہیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا. پارٹی مطلب انشاءاللہ پارٹی کے کوئی نوجوان بنیں گے انشاءاللہ. اس ملک کے کون سے وہ بڑے مسائل ہیں, ہم یہ کیونکہ آپ سے پیغام جو ہے نا لوگوں تک, مطلب جہاں تک بھی میکسیمم ہو سکا ہمارے اپنے اس ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کون سے وہ 3 یا 4 کام ہیں جن کو پرائورٹی پہ رکھیں گے اور اس کے لیے کام کریں گے. سب سے پہلے ہم لینڈ ریفارمز کریں گے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے لینڈ مافیا کا ہے,
اور یہ اتنا بڑے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ قتل کرا دیتے ہیں لوگوں کو. اس ملک کے اندر جتنے بھی مافیاز ہیں ان میں سب سے جو اسٹرانگ مافیا ہے وہ لینڈ مافیا ہے. اور وہ صرف ایک زمانے میں ہم بات کرتے تھے ریٹوریکلی کہ جی وہ لینڈ مافیا کا مطلب ہے کہ رورل ایریاز جگیردار وڈیرے نہ. اب لینڈ مافیا اربن میں بھی پورا موجود ہے اور یہ جتنے بدماش ہیں اتنے وہ بھی نہیں ہیں. وہ تو اب آپ سمجھیں ان کی کنٹین ہوگی ان کی پاور, کیونکہ ان کی نسلوں میں جب وراثت آگے گئی ہے تو زمینوں کی جھوجھم بھی کم ہو گیا, لیکن ابھی بھی ہیں کچھ جو کہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لیکن جو لینڈ مافیا یہاں موجود ہے اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. آپ مجھے بتائیں اس وقت اس شہر میں, لاہور جیسے شہر میں, ایک پیریفری کے اندر, مطلب تھوڑی سی مضافاتی علاقے میں بھی آپ جا کے 3 مرلے کا مکان بنانا چاہیں نا تو یہ 1.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. تو مجھے بتائیں 1.5 کروڑ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایک نوجوان کیسے کمائے گا 1.5 کروڑ؟ اور جب تک وہ کمائے گا وہ اور اوپر جا چکا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ایک کرائسس آنے والا ہے. اچھا ایک تو یہ ہم کریں گے لینڈ مافیا کو تو سیدھے ہی پکڑیں گے ہم. اگر 2/3 میجورٹی سے آئے تو ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت بڑے شکیں ڈال دیں گے. دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریلائز ہونا چاہیے پاکستان انڈسٹریلائز ہو نہیں سکتا امیر لوگوں سے. اگر تو امیر لوگوں نے انڈسٹریلائز کرنا ہے تو ہم ان کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کریں فوراً, لیکن ہمارے پاس جیسے ہوتا ہے نا 5 سال کا پلان, 3 سال کا پلان, آپ اس کے اندر ہمیں کر کے دکھائیں, لیکن اس میں بیسک انڈسٹری لگنی چاہیے. بیسک انڈسٹری وہ جو کہ ایگرو انڈسٹری سے نکلے. آج ہمارے ملک میں فوڈ کرائسس کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری آٹومیٹڈ ایگریکلچر ہی نہیں ہے. اور آٹومیٹڈ ایگریکلچر ہوتا ہے یا تو 2 قسم کا, یا تو کوآپریٹ ہوتا ہے یا کوآپریٹو ہوتا ہے. ہم تو کوآپریٹو کی طرف جائیں گے. کوآپریٹو کا مطلب کہ لوگ مل کے کام کریں. تو لینڈ ریفارمز ہوں گے تو زمینیں بھی ہوں گی, کوآپریٹوز بھی بنیں گے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آٹومیٹڈ نہیں ہے, نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ییلڈ کوئی نہیں ہے. اور جو لوگ پھر کمپیٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کے اندر ایک دوسرے سے, وہ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب کسان کہتا ہے کہ میں پیسہ لگاتا ہوں زیادہ, آتا کم ہے. نہ وہ گندم اگاتا ہے نہ وہ جو اگانا اس نے بند کر دیا ہوا. اچھا مزے کی بات ہے کہ جو کہ انڈسٹریل جو بڑے بڑے آپ کے ٹائکونز ہیں, جہانگیر ترین ٹائپ, نواز شریف, یہ سب لوگ جو کہ شوگر انڈسٹری کا مافیا ہے, یہ لوگ گنا اگواتے ہیں کیونکہ ان کی انڈسٹری چلنی ہے. اب تو انہوں نے اپنا گنا اگانا شروع کر دیا, یہ حال ہو گیا. تو یہ تو کیش کراپ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ضرورت ہی نہیں گنا اگانے کی اس ملک میں, آپ امپورٹ کر لیں شوگر. لیکن ہم ان کے پیچھے تو ہمیں انڈسٹریل ایک تو ریفارمز کرنے پڑیں گے اور بڑے پیمانے پہ کرنے پڑیں گے. اور اگر یہ انہوں نے نہ کیے تو ریاست کرے گی. اب تیسری بات پہ ہم آتے ہیں, ہم کریں گے کیسے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ریاست کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کیونکہ ریاست ایکسپروپریٹ نہیں کرتی. یہاں پہ مسئلہ ہے صرف کرپشن کا. لوگ کہتے ہیں کرپشن کرتے ہیں لوگ, ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں امیر غریب کا مسئلہ ہے. امیر بہت امیر ہے, غریب بہت غریب ہے. اب وہ جو بہت امیر ہوا ہے وہ اسی سسٹم سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سسٹم چلتا رہا ہے جس میں عمران خان کے والد صاحب بھی تھے جنہوں نے عمران خان کو صرف 9 جائیدادیں دیں. عمران خان کہتے ہیں نا کہ یہ ان لوگوں نے صرف کمایا. نہیں بھائی, آپ کی بہن کھرب پتی ہیں, آپ ارب پتی ہیں. یہ آپ کے والد صاحب نے بھی اس زمانے میں کمایا جس زمانے میں سب لوگ کما رہے تھے. اور کمانے کے طریقے ہوتے ہیں, ذریعے ہوتے ہیں, سب کو معلوم ہے. ایک غریب آدمی کو پوچھیں وہ اس نے کیوں نہیں کمایا بتا دے گا. یا تو وہ بہت ہی ایماندار ہوگا اور یا اس نے کوئی بہت بڑے ہاتھ پیر مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہوں گے. تو اس ملک کے سسٹم کو یوز کر کے لوگوں نے پیسہ بنایا. اچھا وہ جتنا پیسہ بنایا اس ملک کے اندر, ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کا یہ حال ہو گیا جو اس وقت ہے, قرضے ہم نے دینے ہیں, تو ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جنہوں نے پیسہ بنایا ہے اس سسٹم کو یوز کر کے, اسی سسٹم کو یوز کر کے جس نے باقی لوگوں کو بیڑا غرق کیا ان کا, وہ پیسے واپس دیں ہمیں ریاست کو. اب اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی. قانون سازی 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے اس طرح کی. تو ہمیں تو ان سے پیسے لینے پڑیں گے. ابراہم لنکن نے سول وار میں امریکہ کے کیپٹلسٹ کا پیسہ سیز کر لیا تھا اور اس کو سول وار میں ڈال دیا تھا. وہ چیخے مارتے تھے لیکن انہوں نے کہا ہم تو کریں گے. اس نے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس سے کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں جنگ تھی, تو جنگ میں آپ کو پتا ہے ایمرجنسی میجر لیے جا سکتے ہیں, لوگ چپ تھے. اچھا یہ تیسرا کام ہے. چوتھا کام یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے معاملے ہیں یہ ہم ان کو پرائیویٹائزیشن کے پروسیس سے باہر نکالیں. ہمیں ان کو سرکاری پبلک ڈومین میں لانا ہے کیونکہ یہ بیسک مسئلے ہیں دونوں. اور یہ جب تک پبلک ڈومین میں نہیں آئیں گے اس ملک کے اندر ایکول اپرچونٹی ٹو کہتے ہیں نا ایجوکیشن اینڈ ایکسیس ٹو اے بیٹر لائف وہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ عمران خان کی آپ بات سنیں نا, کہتے ہیں ہم نے جی یونیفارم سلیبس کر دیا. ہمیں تو پہلے اس پہ اعتراض ہے کہ یونیفارم سلیبس آپ نے جو کیا اس کے اندر جو چیزیں ڈالی ہیں میں اس پہ بھی بہت اعتراض آتا ہے. لیکن یونیفارم سلیبس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک
टाट का स्कूल है उसके अंदर वही सिलेबस है, एक एचएसएन कॉलेज है उसके अंदर वही सिलेबस है, तो क्या एक जैसे लोग निकलेंगे दोनों में से? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये होता है कि आप तमाम लोगों को एक ही तरह की अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज दें, और वो गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक तरह से पढ़े। वो हम अगर चौथा काम आप जो पूछ रहे थे वो हम ये करेंगे। अब ये रेडिकल काम है, ये इतने रेडिकल काम है कि इसके लिए तो आप समझे कि आपको पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ता है, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लोग हमारे साथ आए, हम इकट्ठे लड़ते हैं। आखिरी बात, क्योंकि टाइम जो है वो हम, क्योंकि आपके साथ हम हो सकता है कि गाए बगाए कोई ना कोई नशिस्त जो है ना किसी ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक पे करते रहें। हमारा क्योंकि आम आदमी का सिर्फ मसला जो है वो भूख ही नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा मसला इंसाफ तक रसाई भी है। आपका थाना कचहरी से लेकर अदल का निज़ाम जो है ये सारा इसको कैसे आप दुरुस्त करें? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि अगर किसी इनकलाबी पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखें, आपकी जो जुडिशरी है ना ये पूरी ओवरऑल होने वाली है। जुडिशरी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी आपको आयरन हैंड के साथ हैंडल करना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर वही बात, ये एक नेक्सस है। क्या अदारे एक दूसरे के साथ नहीं मिले हुए इस मुल्क के? मैं सारे अदारों के आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऊपर बैठे हुए हैं। क्या नहीं मिले हुए? क्या ये अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं करते और बेटों की आपस में? क्या इनका एक ही नेक्सस नहीं है? क्या अच्छा, सबसे मज़े की बात है कि इधर कोई गरीब आदमी का बच्चा पढ़ा लिखा भी हो, ज़बरदस्त इल्म वाला भी हो, उसके अंदर एक बहुत अच्छा किरदार भी हो, उसके बावजूद उसकी किसी अमीर कोई आदमी उसको अपनी बेटी नहीं देता। और इसी तरह इसको भी छोड़ें, कोई अमीर आदमी का जो बेटा है वो भी किसी गरीब की बेटी से शादी नहीं करता। अमीर गरीब का साफ फर्क पता चलता है, अमीर अमीरों के साथ है, गरीब गरीबों के साथ है। अच्छा, अब मैं इसको अगर पोलिटिकली कहूँ तो अमीर अमीरों के साथ हैं लेकिन वो साथ मुत्तहिद भी हैं पोलिटिकली। गरीब सिर्फ गरीबों के साथ है, शादियाँ कर ली, मिल लिया, गप्पे मार, लेकिन वो पोलिटिकली इकट्ठे नहीं हैं। ये फ़र्क है सारा। ये पोलिटिकली इकट्ठे हो जाएं, इनकी जो फोर्स है वो तो कुछ भी नहीं है वो उनके साथ। ये तो 2% लोग हैं, ये 98% लोग हैं। 98% लोग अगर पोलिटिकली मोबिलाइज हो जाएं, एक्टिवेट हो जाएं, तो ये तो बेड़ा गर्क कर दें इन सब का। लेकिन मसला सारा ये है कि इनको अपनी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं है। मार्क्स कहता था कि दे हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। इनके पास जंजीरों के अलावा खोने को कुछ नहीं है। ये इनको समझाने की ज़रूरत है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया और एक मुख्तसर वक़्त में जितनी आपकी बातें हैं मुख्तलिफ लोगों तक जाएंगी। और वहाँ पर आपने जवाद अहमद साहब की बात सुनी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है, उसका उन्होंने एक मुख्तसर सा हिस्सा बयान किया है। हम कोशिश करेंगे इनके साथ अगर हमें वक़्त मिलता रहा तो हम 1 बाय 1 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसमें तालीम भी होगी, उसमें सेहत भी होगी, उसमें इंसाफ भी होगा, उसमें गुर्बत भी होगी, उसमें लैंड रिफॉर्मर भी होगी, ताकि हम एक एक मौजू के ऊपर कम से कम कोई आधे घंटे की गुफ्तगू करें तो उसका कोई ना कोई हल निकले। बहुत अच्छा होगा अगर आप। लेकिन एक और चीज़, हम सारे ही, आप समेत मैं भी, हम इस बात का तो रोना रोते हैं कि सारे करप्ट हैं, सारे बुरे हैं। इन बुरों को, इन करप्ट को मुंतखब कौन करता है? आप और मैं। अगर आप तब्दीली चाहते हैं, आप वाक़ईतन चाहते हैं कि तब्दीली चाहते हैं और उसकी ख्वाहिश भी रखते हैं और इस मुल्क को बेहतर भी देखना चाहते हैं, तो फिर आपको आम आदमी के साथ मिलना होगा, जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, जो अपनी जेब से पैसे निकालता है, अपने पल्ले से खर्च करता है और सुबह से लेकर रात तक अपने सारे काम छोड़कर इस कौम का दर्द लिए एक नया पाकिस्तान बनाना चाह रहा है। तो उसके बैनर जो हैं रिक्शों पर नहीं होने चाहिए, आपके घरों पे होने चाहिए, आपके दिलों पर होने चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, देखिएगा भी, ताकि हम आप तक मज़ीद इस तरह के अच्छे प्रोग्राम अच्छे लोगों के साथ ला सकें। बहुत शुक्रिया।